السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. کیا حال ہے دوستوں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. بہت پیارا موسم ہے اس وقت، اور یہ ہمارا پارک جو ہے گھریلو پارک، اس کے یہ مناظر ہیں. بچے کھیل رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں بچے کھیل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور موسم بھی اس وقت بہت اچھا ہے. یہ سورج غروب ہونے سے پہلے کی ذرا ویڈیو ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ماحول ہے اور کوئی سردی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے سردی پالا اڑنت، سردی اڑ گئی ہے جی، اڑ گئی ہے سردی. ٹھیک ہے، اتوار کا دن ہے، اس لیے آپ کو پارک کی سیر کروا رہے ہیں. پچھلی اتوار کو میں نے آپ کو علامہ اقبال پارک کی سیر کروائی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت آپ کو میں اپنے علاقے کے جو پارک ہے اس کی سیر کروا رہا ہوں. بہت خوبصورت ہے یہ واکنگ ٹریک، آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ واک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو جناب علی ہم دلچسپ باتیں بھی بتاتے ہیں، خوبصورت باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر جی محسن نقوی جو باہر سے آیا ہے نا، اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے ایک بڑا زہریلا اور خطرناک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ جی امریکہ میں مختلف اجلاسوں میں محسن نقوی نے چین کے خلاف جو وہاں پہ پروگرام بن رہے تھے وہاں شرکت کی ہے، چین کے خلاف. تو اس نے کہا ہے آتے ہی کہ خدا کا خوف کریں. پاکستان کے پالیسی جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی دوستی کی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کی ہے. آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور سیاست اور یہ فرق واضح یہی چیز سر جی ان کو نہیں پتہ. پی ٹی آئی والوں کو قسم خدا کی، پی ٹی آئی والوں کو یہی چیز نہیں پتہ کہ ریاست اور سیاست میں کیا فرق ہے. ریاست اور سیاست میں کیا فرق ہے، یہ اس چیز کے ان کو ادراک نہیں ہے. کوئی سینس نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے کہ جناب ہم نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. وہ ادھر آ کے وضاحتیں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اور زیادہ وہ چیزیں بنیں گی. تو آپ بتائیں کہ ہمارے یہ کتنی بری بات ہے، اور اس کا کوئی حقیقت سے بھی تعلق نہیں ہے. یہ تو بات ہے حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محسن نقوی جناب امریکہ میں یہ ملاقاتیں کرتا رہا ہے، چین کے خلاف جو اجلاس تھے وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ کرتا رہا. تو مجھے بتائیں کہ یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے نا؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ایک بات سر جی، یہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ پہلے یہ سارا جناب یہ کر رہے ہیں، ان کا وہ ٹیسٹڈ بندے ہیں، وطیرہ ہے. پھر ہم آج پھر وہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جی 28 کو ہم اجلاس میں اکیلے جائیں گے. ان کو شرم نہیں آتی؟ ویسے دیکھیں جائیں گے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر نہ صحیح، اگر آتے ہیں تو ہم وہاں انتظار کریں گے اور وہاں ہی بتائیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اسی نہیں آنا، کمیشن کا اعلان کرو اسی نہیں آنا، ملاقات کا اہتمام کرو اسی نہیں آنا. یہ انہوں نے کل دینا ہے، دیکھ لینا کل کر دیں گے، کل ملاقات ہو جائے گی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں سر جی ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. تو اس لیے وہ ہم ان سے کوئی امیدیں، وہ کہتے ہیں تمہیں ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جسے وفا کی امید ہوگی، اس طرح کا ایک شعر ہے. تو بہرحال یہ سر جی یہ شروع سے ہی یہ ہے. حکومت یہ صرف ایک شہباز کی پالیسی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کی یہ نہیں ہے، مریم نواز کی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نواز شریف کی یہ نہیں ہے. یہ شہباز کی پالیسی ہے کہ اگوں بولنا ہی نہیں، بالکل نہیں بولنا. ٹھیک، اب آئیں جی. مجھے نا کافی لوگوں نے یہ میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی ہے نا جس میں پارلیمنٹیرین سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کی تنخواہ میں
3 लाख रुपया इजाफा कर दिया है और अब उनकी तनख्वाह है 5,19,000 रुपया, ठीक है, एक बंदे की, एक महीने की। और TADA अलहदा सर जी, TADA रिहाइशें, खाने पीने, पेट्रोल। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, इनके अंदर जो कौमी असम्बली में वो कैफेटेरिया है, वो कैफेटेरिया है ना कौमी असम्बली में, जहाँ चाय खाना मिलता है। आपकी सोच है 2 रुपए की चाय, 2 रुपए की चाय, 10 रुपए की रोटी, खाना, लंच, हाँ जी, 15 रुपए का चिकन। ये इस तरह के रेट बने हुए हैं, इस तरह के रेट बने हुए हैं ये इनके लिए। जहाज़ों की टिकट फ्री, बिल्कुल। मैंने था उसके साथ मैं सफ़र करता था, जहाज़ों के टिकट फ्री। आप यकीन करें ये लूट के खा गए। और एक बंदे का मुझे मैसेज आया है कि सर जी मेरी एक बेटी है, मैं तो उसकी शादी करने से भी कासिर हूँ और मैंने 27 साल फ़ौज में जॉब की है, तो मेरे तो कोई ऐसे वो नहीं है कि मैं इनको जो है ना वो कर सकूं। तो ये अपनी तनख्वाहें इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। पिछले 2 महीने पहले इन्होंने जजों की 10-10 लाख रुपया तनख्वाह में इजाफा किया है। और अब एक जज की कितनी तनख्वाह है पता है? 28 लाख रुपया। बाकी चीज़ें तो सर जी वो तो हम कंसिडर ही नहीं करते। 1 करोड़ से ऊपर में एक जज बनता है और उन्होंने फ़ौरन 17 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो फ़ौरन 34 कर दिए इसी हुकूमत ने। ये सब सियासी चक्कर हैं, यकीन करें सियासी चक्कर है। मुझे कई बंदे गुस्से से कहते हैं कि सर जी जब हम इनकी ये चीज़ें देखते हैं तो हम कहते हैं कि काश इधर मार्शल लॉ लग जाए। और हमें वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या नाम है? हंजला। हंजला, आपका? मुर्तजा। सैर कर रहे हैं आप? मुझे जानते हैं? आपके चैनल का नाम क्या है? हैं? आपके चैनल का मेरे चैनल का नाम है कानूनी टीवी। कानूनी टीवी, हाँ। तो ये आज आपकी वीडियो आ रही है, उसमें आप भी तस्वीर आएगी सबकी, ठीक है ना, मेरे साथ ऐसे ही, ठीक है। कौन सा चैनल है? कानूनी टीवी। हाँ चलें, ठीक। लो जी, ये बच्चे प्यार करने के लिए आ गए थे, छोटे छोटे। तो अस्सलाम वालेकुम। तो बात ये है सर, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं ये जजों की, बताएं। और इनके जो सहूलतें हैं वो तो हमें पता है ना कि सहूलतें, ताहयात ड्राइवर मिलता है, ताहयात प्रोटोकॉल मिलता है, ताहयात सुई, गैस, बिजली, पानी के बिल मुफ्त मिलते हैं। ये जो साकिब नासूर बैठा है ना उसको, वालेकुम सलाम जी। आपके ब्लॉग का क्या चैनल का क्या नाम? कानूनी टीवी। कानूनी टीवी। ये सारे आप आ रहे हैं, सलाम करें इधर का। अस्सलामुअलैकुम। आप इधर सैर कर रहे हैं? खेलने आए हो? ये देखें जी, मेरे साथ आ गए बच्चे। लव यू, ठीक है, स्टडी करो, ओके। देखना कानूनी टीवी में। तो ये जी 2 बच्चे और भी आ गए। तो ये आपको पता है बच्चों का ये होता है कि वो मुझे देख के तो आ गए हैं कि जनाब ये कोई अंग्रेज़ी टोपी वाला बंदा फिर रहा है, तो ये सलाम करने आ गए हैं बच्चे। अच्छा, मैं सर आपको एक बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूँ कि अगर हुकूमत हमारी मुखलिस हो आवाम के साथ, तनख्वाहों की और महंगाई की बात हो रही है ना, मुखलिस हो तो, और अगर हम ईरान से पेट्रोल लें तो आपको इस वक्त जो 250 रुपये लीटर पेट्रोल है वो कितने का पड़ेगा पता है? सिर्फ 50 रुपये लीटर, यकीन करें। और अगर हम IMF का कर्जा ना दे रहे हों, जिस तरह हमारा इधर गन्ना पैदा होता है, गन्ना पैदा होता है ना, और उसमें हमारी अपनी फसल पैदा होती है, गन्ना गंदम, ये मैं दोनों कह रहा हूँ, ये ऐसे ही है। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? खेल रहे हैं? अच्छा जी, वो गन्ना, चीनी, ये सारी चीज़ें ये ऐसे बराए नाम कीमत पे चले मैं उनका नाम देता हूँ। 50 रुपये किलो चीनी, 50 रुपये का 5 किलो आटा,
یہ سبزیاں وغیرہ. ہمارا ایگریکلچر ملک بہت تھوڑے ہیں. ایگریکلچر ملک جس میں سارے سیزن ہمارے یہ پائے جاتے ہیں, بہت سارے تھوڑے ملک ہیں. ٹھیک ہے, ایسے جناب آپ گھر میں بھی ایسے بیج ڈالیں, آپ کے وہاں وہ ٹماٹر پیاز ساری اگنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ زمینیں بڑی اچھی ہیں, بہت اچھی یہ زمینیں ہیں. ٹھیک ہے ہیں. آپ کی سنی ولاگ کا نام. ہاں, قانونی ٹی وی. نہیں, ولاگ کا نام قانونی ٹی وی. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بل اس نے پیش کیا ہے, بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں, اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.